الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، ہم نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ مولا حسین علیہ السلام کی ہسٹری بتائیں گے، اسباب کیا تھے قیام کربلا کے، اور کربلا کس طرح برپا ہوئی، واقعات کیا کیا ہوئے، مدینہ میں کیا ہوا، رخصتی کس طرح ہوئی مدینہ سے، مدینہ چھوڑنے کے اسباب، واقعات، مکہ پہنچنے کے اسباب، راستے میں کیا کیا ہوا، اور کربلا کس طرح پہنچے، کربلا میں کیا کیا واقعات ہوئے، عصر عاشور کیا ہوا، روز عاشور کیا ہوا، مقتل کس طرح برپا ہوئی، کیا کیا واقعات ہوئے، اس کے بعد آل رسول کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور وہ مدینہ واپس کس طرح پہنچے۔ اگر مومنین نے دلچسپی دکھائی اور خداوند کریم نے ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے سفر المظفر کے آخر تک۔ اور آج ہم ذکر کریں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کی ازواج کتنی تھیں اور ان کی اولاد مبارک کتنی تھی۔ یہاں ایک چیز ڈسکس کرتا چلوں جو ہر لیکچر میں یاد دہانی کروائی جائے گی انشاءاللہ، تاریخ میں اختلاف ہے، تاریخ میں ہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ اختلاف کیوں ہے، یہاں ایک مثال دیتا چلوں کہ لوگوں کو یہ تک یاد نہیں رہا 1.25 لاکھ اصحاب کے باوجود بھی کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، بعض ادھر ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں، بعض ادھر ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں، بعض زیر ناف ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اختلاف تاریخ میں ہے اور تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یزیدیت پھیلانے کی کوشش کی گئی، اس وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ تاریخ ختم کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کافی ظلم کیا گیا۔ بنو امیہ کے مظالم تھے، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر تک بھلوا دیا گیا لوگوں کو۔ شام میں جب یہ قیدی گئے تو ان کو کہا گیا کہ ہم آل رسول ہیں، تو ایک شخص کہتا ہے کہ جی اگر آپ آل رسول ہیں تو احترام ہے، لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ فقط یزید اور اس کا خاندان ہی آل رسول ہے۔ تو کچھ لوگ تھے وہاں بھی جو آل رسول کو مانتے تھے لیکن جانتے پھر بھی نہیں تھے، یعنی بھلوا دیا گیا کہ علی اور اولاد علی اور جناب ابو طالب کی اولاد جو ہیں ان کا احترام ہے، یا اولاد علی آل رسول ہیں، یہ چیزیں بھلوا دی گئیں۔ ان کے بعد پھر بنو امیہ کے بعد مروانی آئے، مروانیوں کے بعد پھر عباسی آئے، بنو عباس کے بعد پھر یہ ظلم و ستم جاری رہا۔ حجاج بن یوسف کے ظلم ذکر کریں، صلاح الدین ایوبی کے ظلم ذکر کریں، اسی طرح مغل حکمران بھی ظالم تھے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ جتنی بھی اہل بیت نے بتائی، علماء نے لکھی، علماء کو قتل کر دیا جاتا، تاریخ کو سمندر کے برد کیا جاتا، سمندر میں ڈال دیا جاتا، آگ لگا دی جاتی۔ کافی ایسے علماء ہیں جن کی لائبریریوں کو آگ لگا دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو آج جو ہمارے پاس تاریخ پہنچی ہے یہ علماء کی محنت ہے کہ جو ان کے ذہن میں ذخیرہ تھا، پھر کتابوں کی طرف رجوع، پھر ہزاروں میل سفر کیے، اور پھر اس کے بعد یہ فقہ اور تاریخ ہم تک پہنچی ہے اور یہ روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ تاریخ میں اختلاف یہ آپ کو واضح ہو گیا کیوں ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھیں، اولاد کتنی تھی، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مولا حسین علیہ السلام کی 5 بیویاں تھیں اور ان کے اسماء مبارکہ یہ ہیں جناب شہربانو۔ جناب شہربانو مولا امام سجاد علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ شہزادی تھیں عجم کی، فارس کی، اور جب حملہ کیا گیا عرب کی طرف سے تو یہ قید ہو کے آئی، مولا امیر کائنات نے ان کو خریدا، پھر ان کے اوپر شفقت کی کافی، اور پھر مولا حسین علیہ السلام کے عقد میں دے دیا۔ یہ طاہرہ بی بی ہیں، پاک و پاکیزہ بی بی ہیں۔ پھر ان کے توسط سے اور ان کے شکم سے خداوند کریم نے امام زین العابدین کی پیدائش کی، جو معصوم ہیں، اور معصوم کی امام ہمیشہ پاک و پاکیزہ اور مبارکہ ہوتی ہیں۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے بعد یہ بی بی فوت ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی اور اولاد نہیں ہے۔ ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان کی ایک اور بیٹی تھیں، لیکن یہ تاریخ ماننے کے لیے اشکال ہے، کیونکہ جب مولا کی پیدائش کے بعد بی بی فوت ہو گئی تو اور اولاد کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد بی بی رباب ہیں۔ بی بی رباب کو عرب تاریخ میں رباب کہا جاتا ہے اور بر صغیر میں رباب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بی بی کے بھی 2 بچے ہیں، جناب علی اصغر اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ بی بی سکینہ اور بی بی رقیہ ایک ہی ہیں، آگے ہم ڈسکس کریں گے۔
ان کے بعد بی بی ام اسحاق ہیں، ان کے بھی 2 بچے ہیں، آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ بی بی ام اسحاق کے بعد بی بی قضائیہ ہیں، بی بی قضائیہ کے 1 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ فوت ہو گئے تھے، کربلا نہیں آئے تھے، کربلا سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ پھر ہیں جناب لیلہ بنت ابی مرہ، یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ یہ بیویاں ہیں مولا حسین علیہ السلام کی ازواج، اور ان کی مولا حسین علیہ السلام کی اولادیں کتنی ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام کی اولادوں میں اختلاف ہے، 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ 6 بیٹے 4 بیٹیاں، دوسرا قول یہ ہے کہ 6 بیٹے 2 بیٹیاں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ان سب کے ہم ذکر کریں گے، اسماء مبارکہ اور اختلاف بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے بیٹے ہیں جناب علی اکبر، جناب علی اکبر کی والدہ ماجدہ جناب لیلہ ہیں۔ پھر ہیں جناب علی اوسط، جناب زین العابدین علیہ السلام ہمارے چوتھے امام، ان کی والدہ ماجدہ جناب شہر بانو ہیں۔ پھر ہیں جناب علی اصغر، یہ 3 بیٹے جن کے نام علی ہیں، یہ جناب ام رباب کے شہزادے ہیں جناب علی اصغر۔ آگے 2 نام ہیں جن میں علماء اختلاف کرتے ہیں، اور ان کا اختلاف موجود ہے مقتل میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ جناب عبداللہ الرضی، جن کو رضی کہا جاتا ہے، یعنی شیر خوار بچے جناب عبداللہ۔ عرب تاریخ میں جناب علی اصغر کو جناب عبداللہ الرضی کہا جاتا ہے۔ جناب علی اصغر اور جناب عبداللہ الرضی ایک ہی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، جناب علی اصغر وہی ہیں جو 6 ماہ شیر خوار بچے تھے جن کو تیر لگا۔ ایک اور صاحبزادے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے جو عاشور کے دن پیدا ہوئے اور عاشور کے دن ہی شہید ہو گئے، اور علماء کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کا سبب یہ ہے کہ جس طرح جب خیموں کو آگ لگی اور بھگدڑ مچی تو کچھ اور بچے بھی اور یہ شہزادے بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے اور بھگدڑ میں لوگوں کے قدموں کے نیچے آ کے یہ بچے شہید ہو گئے تھے۔ ان کے بعد جناب جعفر ہیں، جناب قضائیہ کے بیٹے، جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے تھے مولا حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہی، کربلا سے پہلے۔ اور ان کے بعد صاحبزادیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صاحبزادیاں 4 ذکر کی گئی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 2 صاحبزادیاں تھیں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ، یہ 2 بیٹیاں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن علماء مقتل نے 4 بیٹیاں ذکر کی ہیں، اور کافی علماء نے ان بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی ہیں جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مدینہ میں رہ گئی تھیں، بیمار تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کربلا آئی تھیں، اور کربلا میں ان کا جو ہے خطبہ بھی موجود ہے جناب فاطمہ صغرا کا، مقتل لہوف میں بھی، معالی و سبطین میں بھی ان کا خطبہ ذکر کیا گیا ہے، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے بی بی سلام اللہ علیہ۔ ان کے بعد جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، ان کی والدہ جناب صغرا جو ہیں ان کی والدہ جناب ام اسحاق ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی والدہ جناب رباب یعنی ام رباب ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب رقیہ، ان بیویوں کو ایک شمار کیا جاتا ہے۔ عرب میں جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بیوی شمار کیا جاتا ہے۔ عجم میں یعنی برِ صغیر میں، پاک و ہند میں، بی بی سکینہ اور بی بی رقیہ کو ایک ہی بیوی شمار کیا جاتا ہے کہ وہی بیوی ہیں جن کو شہادت نصیب ہوئی شام میں، اور یہ وہی کم سن بچی ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کی شہزادی ہیں جن کے ساتھ مصائب ہوئے، جو پڑھے جاتے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے۔ عجم تاریخ میں، برِ صغیر میں ان کو ایک ہی بیوی شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہ پتہ ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کون تھے، ان کے اصحاب کون تھے، اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ تاریخ میں اختلاف پاسبل ہے، اس میں کوئی دقت نہیں، کوئی اس کو جو ہے شدت میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، مولا حسین علیہ السلام کی شہزادی جناب فاطمہ کبریٰ، جو مولا حسن علیہ السلام کی بہو ہیں، لیکن جناب علی قاسم کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ علماء مقتل کہیں بھی اس کو ذکر نہیں کرتے۔ جناب حسن مصنع، مولا حسن کے صاحبزادے، ان کی بیوی تھیں جناب فاطمہ، اور یہ کربلا میں ان کا عقد نہیں ہوا تھا، نہ جناب علی اکبر کا کوئی عقد ہوا تھا، جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب علی اکبر کا 10 محرم کو عقد ہوا، اب ہمیں شیعہ کیوں روکتے ہیں۔ تو یہ ان کا فتنہ اور فطور ہے جو محرم میں شادیاں کرتے ہیں یا شیعوں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ ان کے بعد جناب رقیہ سلام اللہ علیہ اور جناب فاطمہ کبریٰ جو ہیں، ان کی والدہ بھی جناب ام اسحاق کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جناب رقیہ سلام اللہ علیہ،
ये वो साहिबजादी हैं जो जनाब सकीना के साथ एक ही साहिबजादी शुमार की जाती हैं, लेकिन अरब इनको अलग अलग बीबी शुमार करते हैं। और इनकी वालिदा माजिदा जनाब उम्मे रुबाब हैं। मशहूर कौल के मुताबिक कि अली असगर की एक ही बहन है सकीना और इनकी वालिदा माजिदा उम्मे रुबाब हैं। और जो उलमा कहते हैं कि वही बीबी सकीना बीबी रुकैया हैं। लेकिन एक कौल के मुताबिक ये जनाब रुकैया जनाब शहरबानो की औलाद थी, जिसको हम कह चुके हैं कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बीबी शहरबानो फौत हो चुकी थी मौला की विलादत के बाद। तो जनाब रुकैया और जनाब सकीना एक हैं और इनकी वालिदा जनाब रबाब हैं। जनाब रुकैया जनाब सकीना के बाद जनाब फ़ातिमा कुबरा, जनाब फ़ातिमा सुगरा, ये शहज़ादियाँ। इनके बाद बेटे बेटों का हम तज़किरा कर चुके हैं। ये तारीख़ है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़वाज की और उनके साहिबजादों और साहिबजादियों की। आगे इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि क्या क्या असबाब थे जिनकी वजह से करबला बर्पा हुई और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ये अक़दाम उठाने पड़े। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ हमें दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।